اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم ٹاپک لے رہے ہیں، بڑا کہنے کو تو بہت سمپل ہے، وہ ہے قائل کرنا۔ اچھا، جب آپ کسی سے پوچھیں نا، خاصی سیلز والے سے خاص طور پہ یا مارکیٹنگ والے سے کہ سیلز کیا ہوتی ہے، تو وہ بڑا آپ کو جناب ایک فلسافیکل جواب دے گا کہ جی سیلز مین شپ ایسی اعلیٰ چیز ہے، جو پرانا قصہ سنا ہوا ہے نا لوگوں نے کہ وہ جا کے اسکیموں کا ریفریجریٹر بیچ دے گا، وہ اس قدر کمال کی چیز ہے۔ اس میں کیا کمال ہے؟ دیکھیے نا، اسکیموں کا ریفریجریٹر بیچنا، اگر اس کے بعد بجلی ہے تو اٹ میک سینس اور اگر اس کے بعد بجلی نہیں ہے تو اٹ ڈز ناٹ میک سینس۔ تو اس میں یعنی یہ کیا ہے کہ اگر اسکیموز برف میں رہتے ہیں تو کیا ان کو ریفریجریٹر کی ضرورت نہیں پڑ سکتی؟ اس کے باوجود پڑ سکتی ہے۔ ہر چیز وہ باہر برف میں تو نہیں دفنا دیں گے نا، یا اس کے اوپر تو نہیں رکھ دیں گے۔ اینی وے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی ایک مسکنسیوڈ قسم کی اپروچ ہے، یہ بہت ہی پورلی کنسیوڈ کہ ہاں جی یہ سیلز مین شپ ہے۔ دوسرے میرے بہت سے کولیگز ہیں جن کو میں نے بڑی دفعہ کنٹیسٹ کیا کہ بھائی صاحب، سیلز مین شپ اور کون مین شپ میں بڑی گہری لائن ہے درمیان میں، یعنی نوسر بازی اور سیلز مین شپ میں بہت بڑا فرق ہے۔ آبویسلی سیلز مین شپ میں آپ کچھ لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اس کی ویلیو دیتے ہیں، یا آپ کچھ ویلیو دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اس کی کاسٹ مانگتے ہیں، وہ چاہے پروڈکٹ ہے، چاہے سروس ہے، چاہے کچھ بھی ہے۔ دیکھیے نا، اگر آپ ایک آرکیٹیکٹ ہیں فار ایگزامپل، تو آپ اپنی سروس دیتے ہیں نا، اور آپ سروس دیتے ہیں اور اس کا چارج کرتے ہیں۔ سو بوتھ پارٹیز ون، دی کسٹمر گیٹس دی ڈیزائرڈ سروس جس کی وہ خود نہیں کر سکتے، جس کی ان کو ضرورت ہے، اینڈ دی پرووائڈر گیٹس دی منی دیٹ ہی شوڈ گیٹ ایکچولی فار دی سروس۔ کچھ بھی آپ کوئی ایگزامپل لے لیجئے نا، کوریئر سروس ہے، آپ کنسلٹنسیز ہیں، ڈاکٹرس ہیں، پریکٹس ہے ڈاکٹر کی۔ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو ایک پرسکرپشن دیتا ہے، کنسلٹنٹ خاص طور پہ دوائی تو نہیں دیتا، اور اس کے بدلے میں اس سے پیسے لیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی ایکسپرٹیز کا چارج کیا ہے اس کو۔ اور مریض کو یہ فائدہ ہے کہ وہ خود سے اپنا علاج نہیں کر سکتا، تو اس کو تو جانا ہی ہے کسی اسپیشلسٹ کے پاس، تو وہ جاتا ہے اور اپنے اس سے پرسکرپشن لیتا ہے اور اپنا علاج کرتا ہے۔ سو یہ سیلز مین شپ ہے، یہ مارکیٹنگ ہے۔ مارکیٹنگ اس سے ذرا ایک درجے اوپر ہے کہ وہ ذرا فیوچر کو بھی دیکھتی ہے، اور دیکھتی ہے کہ ٹرینڈز کیا آنے والے ہیں اور اس کے مطابق اسٹریٹجائز کرتی ہے۔ سیلز جو ہے وہ آج میں ہوتی ہے، مومنٹ میں ہوتی ہے، پریزنٹ میں ہوتی ہے، وہ فیوچر کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہوتی۔ سو بہرحال میں اس پہ اس وقت ڈسکشن نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو کون مین شپ ہے، نوسر بازی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک پارٹی ون کرتی ہے۔ کہ ایک ڈبہ پیر نے کہا کہ آپ میرے پاس 5,000 روپے لے آئیں، میں ڈبے میں ڈالوں گا۔ یہ بڑا پرانا قصہ ہے نا، ڈبہ پیر بڑے مشہور ہوئے تھے کسی زمانے میں پاکستان میں۔ تو وہ 10,000 روپے ہو جائیں گے، ڈبل ہو جائیں گے، تو میں آپ کو دے دوں گا نکال کے، اور انہوں نے دیے بھی کچھ لوگوں کو۔ یہ شکل نوسر بازی کی بہت دفعہ مختلف شکلوں میں ہو چکی ہے، یہ کوئی ایک مرتبہ نہیں ہوئی۔ یہ ڈبل شاہ جو لاسٹ کیس تھا، جو آج تک ٹریس نہیں ہو سکا کہ کتنے ارب روپے کا اسکیم ہو گیا، وہ بڑی نوز ریلی، لیکن وہ بھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ہوئے ہیں جو ہمیں پتہ ہیں، اور بہت سے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ۔ آج کل تو ویسے اسکیمز کا زمانہ ہے نا، آپ کو دن میں 5-7 میسیجز آتے ہیں اسکیمز والے کہ جی آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ میں آپ کا 25,000 روپے کا انعام نکلا ہے، اس نمبر پہ رابطہ کریں۔ اچھا جی، آج کل ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ آپ کا ایک ٹریفک چلان پینڈنگ ہے، اسے پے کرنے کے لیے اس رابطے پہ اس فون پہ رابطہ کریں۔ تو یہاں تو اسکیم بھرا ہوا ہے نا، یہ سب نوسر بازی ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ کو اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا، آپ کے پیسے چلے جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ سو نوسر بازی اور چیز ہے، بالکل مختلف چیز ہے، وہ سراسر دھوکہ ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، چیٹنگ ہے۔ جبکہ سیلز مین شپ ایک نوبل کام ہے کہ آپ جینوائنلی ایک سروس، ایک پروڈکٹ، ایک ویلیو دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ایک آپ چارج کرتے ہیں۔ سو اس کو کلیئر کر لیجئے۔ اب کنونسنگ کی بات جب ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ جی یہ سیلز مین شپ تو وہ ہے جی جو یوں کر دے، فلاں کر دے، تارے توڑ لائے، یہ سب نان سینس ہے معذرت کے ساتھ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ You really, if you are a real sales person or a marketing person,
you will offer a great value in a great way that will tell the customer کہ یہ واقعی اس قابل ہے یہ پروڈکٹ یا سروس کہ اس کو اویل کرنا چاہیے، اور وہ اس کے بدلے میں ذہنی طور پہ تیار ہو جائے گا پے کرنے کے لیے، اور پھر پے کر دے گا۔ آپ بیسکلی آپ مائنڈ سپیس لیتے ہیں۔ جب آپ قائل کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ اس کے ذہن میں جگہ لیتے ہیں۔ یہی سیلز مین شپ ہے، یہی مارکیٹنگ ہے۔ تو قائل کرنا عام زندگی میں بھی یہی ہے کہ آپ کوئی بھی آرگیومنٹ چل رہا ہے، کوئی فیملی کا ڈسپیوٹ ہے، کوئی آپ کا پرسنل کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کوئی کسی سے کوئی اختلاف ہو گیا ہے، یا آپ کوئی اپنا پروجیکٹ لیڈ کرنا چاہتے ہیں، اپنی آرگنائزیشن میں آپ نے کوئی نئی بات سوچی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اپنے سینئرز کو وہ پریزنٹ کریں، آپ بڑی خوبصورت پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن بناتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مائنڈ سپیس لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ان کو کنونس کر سکیں کہ آپ کے پروجیکٹ کو وہ بائی ان کر لیں، اس کو منظوری دے دیں، اس کو اپروو کر دیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہے، یہ پروجیکٹ کر لیں۔ لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو وہ ایکچوئل ریئلٹی میں وہ چیز دکھانی پڑتی ہے جو کہ اس سے حاصل ہوگی، تبھی ہو سکے گا نا۔ ظاہر ہے آپ وہ بنا کے تو اس وقت نہیں دکھاتے، لفظوں میں دکھاتے ہیں، بٹ یو ہیو ٹو be truthful about it, and you have to be substantial about it, and you have to be really giving evidence about it کہ ہاں جی واقعی ایسا ہوگا، اس وجہ سے ایسا ہوگا، جس سے لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ یس ایسا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، سو قائل کرنا یہ کوئی روحانی طاقت نہیں ہے، نہ یہ اس طرح کی چیز ہے۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے سینئرز کے پاس جانے سے پہلے کچھ وظیفہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے جب وہ جائیں گے تو ان کی ایسی دہشت طاری ہوگی ان کے سینئر کے اوپر کہ وہ بس فوراً ان کی بات مان لے گا، فوراً قائل ہو جائے گا۔ یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں، میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں۔ بہت پرانی بات ہے، ایک صاحب کسی نے میرے پاس بھیجے جاب کے سلسلے میں، خیر میں ان سے ملا اور ان سے جو ہو گئی ملاقات، تو جاتے ہوئے انہوں نے خاص طریقے سے مجھ سے انہوں نے کچھ میرے ساتھ انہوں نے ایک جیسچر پریزنٹ کیا اپنا خاص طریقے سے۔ تو خیر جنہوں نے مجھے بھیجا تھا، جن صاحب نے، میں نے ان سے بعد میں پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اس بات کے بڑے قائل ہیں کہ میں کوئی خاص وظیفہ کروں گا، میں کوئی خاص چیز پڑھوں گا جس سے اگلے شخص پہ فوراً جو ہے نا وہ میری بات مان لے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، دنیا کا کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے جس سے ہر شخص آپ کی بات مان لے یا کوئی بھی آپ کی بات مان لے۔ آپ تو خود اپنی بات نہیں مانتے بھائی آپ کی بات اور کوئی کیوں مانے گا؟ آپ کے تو اپنے اوپر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا ٹھیک ہے، لیٹس فیس اٹ، لیٹس بی ریئل اباؤٹ اٹ۔ قائل کرنا ہے تو لاجک پہ قائل کیجیے، یہ بیکار قسم کی حرکتیں جو ہیں نا ان کو چھوڑ دیجیے، لاجک بنائیے، پراپر آرگیومنٹ لے کے آئیے، اپنی بات میں صحیح معنوں میں وزن لے کے آئیے۔ ہوائی گفتگو ہوائی ہی رہتی، آپ اس میں جو مرضی پھول بوٹے لگا لیجئے، تو اس کی بنیاد پہ لوگ آپ کو مائنڈ سپیس دیں گے، اینڈ شو ٹو دی ادر پرسن، وہ آپ کا سینئر ہے، آپ کا بائر ہے، آپ کا کسٹمر ہے، جو بھی ہے، شو ٹو دی ادر پرسن کہ اس کو اس سے کیا ویلیو ملے گی، یہ نہیں کہ آپ کو کیا ویلیو ملے گی، ان کو دکھائیے کہ ان کو اس سے کیا ویلیو ملے گی۔ if you are able to show that تو وہ قائل ہو جائیں گے، اور اگر if you are unable to show that تو آپ جتنے چاہیے آپ بے شک 1000 وظیفے پڑھ کے چلے جائیے، یہ کام نہیں ہوگا۔ سو let's be practical about it۔ سو قائل کرنے کے لیے آپ کے پاس پراپر ترتیب ہونی چاہیے چیزوں کی، پراپر آرگیومنٹس ہونے چاہیے، پراپر ریزننگ ہونی چاہیے، اور پریزنٹیشن کا ایک اچھا سلیقے والا طریقہ ہونا چاہیے جس سے سننے والے کو اچھا لگے، اور اس کا مائنڈ، آپ کو پتہ ہے نا ہر شخص کا مائنڈ ایک ترتیب میں کام کرتا ہے، اور وہ اسی ترتیب کے ساتھ اس کو فالو کرتا جائے، تو اپنا کیس اب بلڈ کیجیے، اور پھر جب اسے کلمینیشن پہ لائیں گے، اینڈ پوائنٹ پہ، تو آٹومیٹیکلی وہ شخص قائل ہو چکا ہوگا بہت حد تک، اور قائل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس کے علاوہ کچھ کر رہے ہیں تو پھر قائل کرنا مشکل ہے۔ سو قائل کرنے کے لیے سم اپ یہ ہے کہ اپنی بات میں سب سے پہلے ترتیب پیدا کیجیے، سب سے پہلے تو اپنے آرگیومنٹ اکٹھے کیجیے، اپنی دلیلیں جمع کیجیے،
اپنی ریزن جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے سپورٹ میں وہ اکٹھا کیجیے، پھر اس کی ایک پراپر ترتیب بنائیے، پھر اس ترتیب کو پیش کرنے کا ایک اچھا طریقہ سوچیے، اور پھر اس کے مطابق آپ اس کو اپروچ کیجیے اور اپنی بات کو پریزنٹ کیجیے، تو انشاءاللہ آپ قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔